السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اعتراض ہے۔ میں ہوں عادل عباسی۔ صدارتی نظام کی بحث اور یہ جو سیاسی جماعتوں کا رد عمل ہے یہ کوئی پرانا نہیں ہے۔ ایک بار پھر صدارتی نظام کی گونج پاکستان کی سیاست میں سنائی دے رہی ہے۔ سوشل میڈیا پر 2 دن تک صدارتی نظام ٹاپ ٹرینڈ رہا، بحث ہوتی رہی اس پر بہت زیادہ، اور مختلف آراء لوگ اپنی دیتے رہے حق اور مخالفت میں، جس کی بنیاد پر اپوزیشن نے یہ الزام لگایا کہ حکومت اپنی ناکامیاں چھپانے کے لیے یہ سب کچھ کر رہی ہے اور عوام کی توجہ ہٹانے کے لیے اس طرح کے شوشے چھوڑے جا رہے ہیں۔ احسن اقبال صاحب نے کل ایک ٹویٹ کیا، انہوں نے اپوزیشن کے دستخطوں کے ساتھ قومی اسمبلی میں پارلیمانی نظام کے حق میں قرارداد جمع کروائی۔ اس قرارداد کا متن بھی انہوں نے شیئر کیا جس میں پارلیمانی نظام کو ملکی سالمیت کی ضمانت قرار دیا۔ آج کے قومی اسمبلی اجلاس کے ایجنڈے میں تو اس قرارداد کو شامل نہیں کیا گیا، لیکن نقطہ اعتراض پر احسن اقبال نے اس ایشو پر بات کی۔ کیا کہا، آپ کو سنواتے ہیں۔ یہ قوم فیلڈ مارشل جنرل محمد ایوب خان کے 10 سال کا حساب کس سے پوچھے؟ صدر صاحب کے 4 سالوں کا 11 سال جو جنرل ضیاء الحق کے مارشل لا کے تھے، جنرل مشرف کے 9 سالوں کا صدارت کا جواب کس سے پوچھے؟ یہ پاکستان کے پارلیمنٹری نظام ہے جو سیاسی جماعتوں کو اور قیادت کو عوام کے سامنے جواب دہ بناتا ہے۔ صدارتی نظام ایک ڈکٹیٹر پیدا کرتا ہے جو پاکستان کے لیے کسی بھی لحاظ سے موضوع نہیں ہے۔ اب اس کا جواب حماد اظہر صاحب نے دیا اسمبلی کے اندر۔ انہوں نے صدارتی نظام کی حمایت سے تو گریز کیا، لیکن انہوں نے کیا کہا ذرا آپ کو وہ بھی سنواتے ہیں۔ بڑی بات ہے جی، یہ اللہ کی شان ہے کہ میری نہایت قابل احترام میری والدہ کے برابر آپا نثار فاطمہ کا صاحبزادہ آج کہہ رہا ہے کہ جنرل ضیاء الحق کی رجیم کا کون جواب دے گا اس فورم میں۔ یہ جو باپ کہتے تھے جنرل ضیاء الحق کو، وہ جواب دیں گے جنرل ضیاء الحق کی رجیم کا۔ جو لوگ نعتیں پڑھتے رہے ان کے فنکشنز کے اوپر، آج اگر وہ یہ آ کے کہیں کہ جنرل ضیاء الحق کی رجیم کا کون جواب دے گا، یہ لوگ جو ہیں یہ تاریخ سے اتنے غافل نہیں ہیں۔ حماد اظہر صاحب کی جانب سے صدارتی نظام کی حمایت تو نہیں کی گئی، اور اس کی بڑی وجہ یہ کہ ماضی قریب میں وزیر اعظم جو ہے وہ اس پر بات کر چکے ہیں، صدارتی نظام کے آپشن کو رد کر چکے ہیں۔ مئی 2019 میں وزیر اعظم عمران خان نے اس حوالے سے کیا کہا آپ کو بتاتے ہیں۔ میں خود بھی وہاں پر موجود تھا اور یہ سوال ان کے سامنے رکھا گیا، تو ان کا کیا کہنا تھا؟ مجھے یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ یہ پریزیڈنشل سسٹم کدھر سے آ رہا ہے۔ اس کے لیے پہلے تو سارا پارلیمنٹ کو تیار ہونا پڑے گا، اس پہ جو بھی کرنا پڑے گا۔ ہمارے سے یہ نہیں آیا، مجھے نہیں پتا کہ کون یہ ساری جگہ آپ کہہ رہے جی پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ آ رہی ہے، ہمیں نہیں پتا کدھر سے آ رہی ہے۔ اب اس سیاسی تقسیم سے ہٹ کر اب ذرا فگرز کے اوپر ہم بات کر لیں تو اس ملک میں کئی لوگ ہیں جو میرٹ پر سمجھتے ہیں کہ صدارتی نظام ملک کی ترقی کا ضامن ہو سکتا ہے۔ 2019 میں وزیر اعظم عمران خان کے سابق معاون تھے فاروق سلیم صاحب، معاون خصوصی، انہوں نے ایک ٹویٹ کیا جس میں صدارتی اور پارلیمانی نظام میں پاکستان کی معیشت کا موازنہ کیا۔ جو ٹویٹ تھی اس میں ان کا کہنا تھا کہ ادارہ شماریات کا ڈیٹا استعمال کر کے انہوں نے بتایا کہ صدارتی نظام کے تحت پاکستان کی GDP گروتھ پارلیمانی نظام کے مقابلے میں زیادہ تھی، یعنی وہ اس دور کی بات کریں جس وقت یہاں پر صدارتی نظام تھرو ڈکٹیٹرشپ رہا۔ اسی طرح ایک اور ٹویٹ میں فاروق سلیم نے یہ معلومات شیئر کی کہ دنیا کے 69 ممالک میں سے صدارتی نظام رائج ہے، جہاں پر جبکہ صرف 26 ممالک میں پارلیمانی نظام رائج ہے۔ صورتحال یہ کہ صدارتی نظام کے حق اور مخالفت میں منتخب شدہ حقائق کو پیش کیا جاتا ہے، اور احسن اقبال صاحب اور فاروق سلیم صاحب جو 2 آراء ہمارے سامنے ایک بظاہر ایک آ رہی ہیں ابھی، یہ آتی ہے اس طرح کی کئی آراء موجود ہیں اس سارے نظام کے اوپر۔ بات یہ ہے کہ نظام کوئی بھی آ جائے، اب پوائنٹ کی جو بات ہے جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، لیکن اس کا ریلائنس اس بات پر ہوگا کہ وہ نظام چلایا کیسے جاتا ہے، وہ کتنا فنکشنل ہے، اس پہ کتنا امپلیمنٹ ہوتا ہے۔ صدارتی ہو یا پارلیمانی، دونوں ایوان ہو یا ایک اختیار صدر کے پاس ہو یا وزیر اعظم کے پاس ہو، حکمرانی اسی پاور ایلیٹ کے ارد گرد رہے گی جو ہمارے ملک میں 70 سال سے موجود ہے۔ 75 سال سے عوام پر یہی نظام مسلط ہے، یہی لوگ مسلط ہیں، اور یہ اس لیے میں لفظ استعمال کر رہا ہوں کیونکہ اگر آپ بات کریں سیاستدانوں سے تو وہ سارا ملبہ بیوروکریسی پہ ڈالتے ہیں، بیوروکریسی پہ ڈالیں تو وہ کہتے ہیں آپ کے پولیٹیشین انکمپیٹنٹ ہیں۔ تو اگر نظام صدارتی بھی آ جاتا ہے تو کیا لوگ تبدیل ہو جائیں گے؟ غلطی کہاں ہے، ہمارے سیاستدانوں میں، ہماری پولیٹیکل ایلیٹ میں، یا پھر بیوروکریسی کے اینڈ پہ جہاں پر امپلیمنٹیشن ہونا ہے وہاں پر نہیں ہو پا رہا؟ کیونکہ اس میں جاگیردار، سرمایہ دار سیاستدان بھی ہیں اور ریاست کو چلانے والے پاورفل بیوروکریٹس بھی شامل ہیں، اور یہ اسی فیملی سرکل اور اسی خاندانی نظام کے ارد گرد سب کچھ گھومتا ہے، اور پاورفل ایلیٹ کی طاقت کو تحلیل کر کے عوام دوست انتظامی پالیسیاں کیسے لائی جا سکتی ہیں۔
اور ڈیلیورنس جو ہے اس کا فقدان نظر نہ آئے، اس کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے؟ گڈ گورننس کسی نظام کے لانے یا تبدیل کرنے سے نہیں بلکہ نیت سے اور صلاحیت سے جنم لیتی ہے۔ گڈ گورننس کیا ہے، کیسے اس پہ امپلیمنٹ ہو سکتا ہے، اس پر ہم بات کریں گے۔ ایک جامع پالیسی کی روشنی میں مؤثر نظام کے تحت جو قابل احتساب ہو اور عوام کی دہلیز پر یہ انصاف یعنی ڈیلیوری کا نام جو ہے وہ گڈ گورننس جو ہے وہ دہلیز پر پہنچائی جا سکے۔ کیا موجودہ پارلیمانی نظام اس میں رکاوٹ ہے؟ میرا ذاتی خیال ہے کہ یہ نظام اس میں رکاوٹ نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ جو کام کرنے کے ہیں وہ ہم کرتے نہیں ہیں، اور جو کام نہیں کرنے کے جو مسائل پیدا کرتے ہیں وہ ہم کرتے رہتے ہیں، وہ ہم کرتے ہیں پیس میل انجینئرنگ کے ذریعے، ہم حل ڈھونڈتے ہیں۔ اگلے 100 سال بھی اگر ہم اس نظام کو اسی طرح چلاتے رہیں تو کیا کوئی نتیجہ نکال سکیں گے؟ میرا خیال ہے نہیں نکال سکیں گے۔ لیکن آج کے پروگرام میں ہم اس پہ بات کریں گے کہ یہ ہے کہ تعصبات اور گروہی جو اختلافات ہیں ان کو بالا تر رکھ کر اگر ہم آگے بڑھیں تو اسی نظام کو کیسے بہتر کر سکتے ہیں، اس نظام کو ہم آگے کیسے بڑھا سکتے ہیں اور کسی نتیجے پہ پہنچ سکتے ہیں، اسی پر ہم نے بات کرنی ہے۔ اپنے مہمانوں کو آپ سے تعارف کرا دوں۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں سینیٹر شبلی فراز صاحب، وفاقی وزیر برائے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ہیں۔ سر تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس۔ نبیل گبول صاحب سینئر رہنما ہیں، فارمر فیڈرل منسٹر بھی رہے ہیں، پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہیں۔ ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب خود بھی فارمر فیڈرل منسٹر رہے ہیں، سینئر رہنما پاکستان مسلم لیگ نواز کے۔ صابر شاکر صاحب سینئر تجزیہ کار ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اب میرے پاس پینل بہت انٹرسٹنگ ہے کیونکہ فیڈرل منسٹرز بھی رہے ہیں تینوں، اور صابر صاحب بھی ایک سینئر تجزیہ کار ہیں جن سے ہم اب اس پر بات کریں گے کہ کیا نظام کا مسئلہ ہے یا لوگوں کا مسئلہ ہے۔ میں ذرا شبلی فراز صاحب آپ سے شروع کروں گا کیونکہ آپ کی گورنمنٹ نے بھی بہت ٹال کلیمز کیے تھے، لیکن آج جہاں ہم کھڑے ہوئے ہیں وہاں پر آپ بھی مسائل کا رونا روتے ہیں۔ ملک میں وقفے وقفے سے یہ جو نظام پہ بحث ہوتی ہے، صدارتی نظام کے حق میں بھی آوازیں آ رہی ہیں، کیا واقعی نظام خراب ہے یا کچھ اور؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ دیکھنا ہوگا کہ جس نظام کو ہم اس وقت چلا رہے ہیں اور جو نظام جس کی بات ہو رہی ہے صدارتی، اس میں اصل چیز تو یہ ہوگی کہ سب سے پہلے آپ کو دیکھنا ہوگا کہ اس پارلیمنٹری یا ویسٹ منسٹر ڈیموکریسی کے کیا نیگیٹیوز کیا ہیں، آیا وہ آپ کی ملک کی جو حقیقت ہے، آپ کے ملک کے جو مسائل ہیں، آپ کی جو ریالٹیز ہیں، گراؤنڈ ریالٹیز ہیں، آیا وہ اس کا آئینہ دار ہے کہ نہیں ہے۔ بیکاز کوئی بھی سسٹم جب تک کہ وہ لوکل اس سے ان سنک نہیں ہوگا، یعنی کہ جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں یا جو ہمارے ملک کی اپنی جو ایک ہمارا جو کلچر ہے، ایک جو ہمارا طریقہ ہے، طور طریقہ ہے، اس کے اندر رہتے ہوئے آیا یہ نظام ڈیلیور کر سکا ہے کہ نہیں۔ کئی لوگ ہوں گے جو کہیں گے کہ جی نہیں کر سکا، کئی لوگ ہوں گے کہ جی کر سکا ہے۔ اس میں جو ایک چیز جو پاکستان کی ڈیموکریسی میں چاہے وہ ویسٹ منسٹر ہو، وہ اس میں ایک تو فقدان رہا ہے لوکل باڈیز کا، کیونکہ بیسیکلی جو ویسٹ منسٹر ڈیموکریسی میں جو ایم این ایز ہیں یا جو پارلیمنٹیرینز ہیں ان کا کام ہے لیجسلیشن، لیکن وہ ہمیشہ ایک چیز ہوتی ہے، آخری چیز ہوتی ہے جس میں کہ پارلیمنٹیرینز انوالو ہوتے ہیں۔ جو اس کی جو اسپرٹ ہے کہ جو عوامی سطح کے جو کام ہیں وہ لوکل باڈیز کے ذریعے ہوں، اور جو قانون سازی ہے وہ پارلیمنٹ کا کام ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، یہ دونوں چیزیں نہیں ہو رہی۔ یہ دونوں چیزیں اس لیے نہیں ہو رہی کہ جب لوکل باڈیز کو اسٹرانگ کیا گیا، اسٹرینتھن کیا گیا، وہ ڈکٹیٹرشپ کے دنوں میں کیا گیا۔ اچھے قوانین لوکل باڈیز کے آئے ہی ڈکٹیٹرز کے دنوں میں۔ جب پولیٹیکل گورنمنٹس کی ریسٹوریشن ہوئی، پاور میں آئے، پاور میں آنے کے بعد انہوں نے پہلا کام یہ کیا کہ لوکل باڈیز کو دبا کے اٹھا کے باہر پھینک دیا اور کمزور کر دیا۔ تو یہ دو چیزیں تو نہیں ہوئی اس ملک کے اندر۔ اب میں ایک سوال آپ کے سامنے ہوں کیونکہ میں تاکہ ذرا یہ ڈیبیٹ کھولیں مزید ہم، تو یہ دونوں کام تو نہیں ہوئے، لیکن کیا اگر ہم لوکل باڈیز والی ڈیبیٹ کو بھی ایک طرف رکھ دیں تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ صدارتی نظام اگر ہو تو اس مسئلے کا حل ہے یا نہیں؟ جو بات میں نے کی ہے انٹرو میں کہ اسی نظام کے اندر سے سولوشن بن سکتا ہے۔ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو آپ نے کہا نا، میں اس کا مختصر سا جواب دے دوں کہ جب ڈکٹیٹرشپس میں لوکل باڈیز کافی بہتر رہی ہیں کمپیئر ٹو ان دا ڈیموکریسی کی وجہ یہ عدالتیں کراتی رہی ہیں الیکشن کہہ کے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ایم این ایز ہیں یا ایم پی ایز ہیں وہ ہی اس کے خلاف ہوتے ہیں، بیکاز ان کو ایک چاہیے کہ اگر جی ہم یہاں پہ لیجسلیشن تو کوئی نہیں کرنا چاہتا معذرت کے ساتھ، یہاں پہ تو لوگ کرنا چاہتے ہیں ٹو oblige their constituency کہ جی کسی کی سڑکیں بنا دی، کسی کا کیا کام کر دیا، کسی کا کیا کام کر دیا۔ پولیٹیکل ایلیٹ کا بینیفٹ ہے، پولیٹیکل ایلیٹ کا بینیفٹ ہے نمبر۔ اور جو سیکنڈ چیز ہے کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ بہتر ہے، یہی دیکھیں یہ ڈیبیٹ ہونی چاہیے، اور مجھے خوشی ہوگی اس بات کی
کہ کم از کم ہم یہ جو روزمرہ کی جو لڑائیوں کے اس کے بجائے ہم کنکریٹ چیزوں میں دیکھیں کہ کیا وجہ ہے کہ ہمارا ملک آگے نہیں جا سکا. سارے سسٹم کو آپ دیکھیں کہ ڈیبیٹ کرائیں, ہر جگہ پہ ڈیبیٹ ہونی چاہیے. مین پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ پولیٹیکل ایلیٹ جو ہے وہ ریئل اسپرٹ میں امپلیمنٹ نہیں ہونے دیتی جو گورنمنٹ یا ایگزیکٹو کرنا چاہتی ہے. اور دوسری بات آپ نے جو کی ہے وہ یہ کیا ہے کہ نظام نہیں بلکہ ہم کس طریقے سے بہتر کر سکتے ہیں اسی موجودہ نظام کو, یہ اصل ایشو ہے. نبیل گبول صاحب, یہ بات کیوں ہو رہی ہے ویسے آپ کے خیال میں؟ پہلے میں آپ سے یہاں سے سٹارٹ کروں. جان بوجھ کے پھیلائی جا رہی ہے یہ بات. خواہشات کچھ لوگوں کے ہیں ضرور, اور ابھی سے نہیں ہے, بہت پرانے خواہشات. صحیح ہے. کچھ لوگوں کے پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ میں کیا ہوگا جیسے امریکہ میں, مطلب ڈائریکٹ ووٹ سے جو ہے پریزیڈنٹ بنے گا, پورے پاکستان سے ڈائریکٹ ووٹ سے سینیٹرز بنیں گے, 51% ووٹ ان کو ملے گا تو وہ الیکٹ ہوں گے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ جو اتنا پاورفل سینیٹر بنے گا وہ کہ عوام کے پاس جا سکے گا؟ کیا عوام کے نزدیک رہ سکے گا؟ کیا عوام کے مسائل حل کر سکے گا؟ ابھی ایم این اے ہے, جو ابھی آپ کا سینیٹر ہے, یا ابھی آپ کا جو ایم پی ہے وہ عوام کے مسائل حل کر سکتا ہے؟ بالکل نہیں, مسائل حل کرنا ایک بات ہے, عوام کے دیکھیں نا, میں 6 دفعہ ایم پی اے رہا ہوں, مجھے پتا ہے اگر میں 1 مہینہ اپنے پبلک سے دور رہا تو میں اپنے حلقے میں گالیاں کھاؤں گا. آپ الیکشن کے لیے بات کر رہے ہیں, میں بات کر رہا ہوں گڈ گورننس اور ڈیلیوری کی. میں بات اسی پہ آتا ہوں. اب ان کا پرابلم یہ ہے کہ اس وقت موجودہ حالات میں یہ ہے کہ ان کو ان کے اپنے ہی ایم این ایز بلیک میل کرتے ہیں. پی ٹی آئی کے اپنے ایم این ایز آپ دیکھ رہے ہوں گے, ان کے آپ انٹرویوز آ رہے ہوں گے, تو ان کی خواہشات ہو سکتی کہ ان سے جان, اور کچھ لوگوں کی اور کی خواہش ہے کہ ایک بندے سے بات کریں. لوگ ان کو بلیک میل کرتے ہیں تو یہ تو بلیک میل ہو گئے. آپ کی بات اگر میں دلیل مان لوں, فار ایگزامپل آپ کو تو کسی نے بلیک میل نہیں کیا, آپ کی گورننس اور ڈیلیوری میں مسئلہ کیوں ہے؟ نہیں, ہماری گورننس کا اگر آپ سندھ کی بات کر رہے ہیں, سندھ حکومت کی بات کر رہے ہیں, میں سندھ حکومت نہیں, میں اوور آل پیپلز پارٹی کے ٹینیور کی بات. پیپلز پارٹی کی ٹینیور 3 دفعہ ہم حکومت میں رہے ہیں, ہماری گورنمنٹ کو کمپیئر کریں ان کی گورنمنٹ کر دیکھیں, ہماری سیاسی گورنمنٹ 3 دفعہ نواز شریف صاحب نے بتایا کہ بینک ڈیفالٹ, کنٹری ڈیفالٹ, اکانومی تباہ و برباد. ہمارے پاس ایک ہی ایکسکیوز ہوتا ہے نکالنے کا, کرپٹ ہے, ڈیفالٹر ہے, اور الزامات ایک ہی لگتا ہے, چور ہیں, ڈاکو. ان ریالٹی ایسا نہیں ہے. پھر ریالٹی تو کورٹ ثابت کرے نا یار. تو پھر ہماری معیشت, ہماری حکومت عوام کو ریلیف کیوں نہیں مل رہا؟ ہماری معیشت, میرے بھائی انفارمیشن منسٹر رہے شبلی فرحت صاحب, مجھے بتائیں ایک انفارمیشن منسٹر آ کے پریس کانفرنس کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ 4 لوگ کسی سے ملے ہیں. آپ اپنے ادارے کو جب خود بدنام کرو گے, اور آپ کا انٹیریئر منسٹر کہتا ہے کہ وہ جو ہاتھ اپنے سر پہ, نہیں یہ سیاست نہیں ہے, یہ آپ اپنے ادارے کو بدنام کر رہے ہیں. آپ کی پارٹی ساری زندگی پی ایم ایل این کو کہتی رہی کہ یہ گیٹ نمبر 4 پہ جاتے ہیں, آپ کی پارٹی کہتی رہی یہ چور دروازہ ڈھونڈتے ہیں. پی ایم ایل این جو ہے وہ پہلی آج بھی لے کے ڈیبیٹ ہوئی تو ہمارے نے ان کو یاد دلایا کہ بھائی آپ جو ہے وہ پہلی دفعہ ایک منسٹر کہہ رہا ہے, اور ایک نہیں کہہ رہے ہیں, 4 منسٹر کہہ رہے ہیں کہ ہاتھ جس کے اوپر, سر کے اوپر ہے, عمران خان کے اوپر ہے, وہ ان کے گلے پہ پڑنے والا ہے. اور بھائی وہ ہاتھ کون سا ہے؟ شیخ صاحب نے کہہ دیا کہ مجھ پہ بڑا دباؤ ہے کہ واپس لیں, لیکن میں اپنا بیان واپس نہیں لے رہا, اور میں اس پہ کھڑا ہوں. طارق فضل چودھری صاحب, کیا آپ لوگ جھوٹ بولتے تھے کہ پیپلز پارٹی نے کوئی تباہی نہیں کی تھی؟ آپ قوم کو دھوکہ دیتے تھے آگے کہ بینک کرپٹ ہو گئے اور اکانومی کولیپس کر گئی, اور نہ بجلی تھی, نہ پانی تھا, نہ کچھ تھا. آپ لوگ غلط بیانی صرف سیاست میں پاور میں آنے کے لیے ایسا کرتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. There are a lot of things agreed. بھائی صاحب, آپ نے آج بہت ایک زبردست موضوع پہ اپنا پروگرام شروع کیا ہے, اور میں پہلے اس پہ بات کرنا چاہوں گا. ہم پیپلز پارٹی کو کیا کہتے تھے, یہ ہمیں کیا کہتے تھے, یہ روز ہی بالکل ہٹ وٹا کرتے رہتے ہیں. دونوں سوال میرے جو آپ نے ٹیکنیکل بات کی ہے نا, اس پہ مجھے اب تھوڑا سا ٹائم دیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ڈیبیٹ چھڑ کیوں رہی ہے صدارتی نظام کی. آج اس ڈیبیٹ کی چھیڑنے کی وجہ کوئی نظام کو بہتر بنانا یا ملک کی بہتری نہیں ہے, پہلے تو یہ کلیئر ہونا چاہیے. آج اس ڈیبیٹ کو چھیڑنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ موجودہ نظام کے تحت موجودہ حکومت یا پارٹی دوبارہ برسر اقتدار نہیں آ سکتی, تو ایک نئے طریقے سے زیادہ اختیارات حاصل کر کے ایک نئی بحث چھیڑ کے ایک کوشش کی جا رہی ہے ایک اور شب خون مارنے کی. بنیادی وجہ یہ شب خون کیسے مارے؟ میں آتا ہوں نا, مجھے تھوڑا سا ٹائم دے دیں. نہیں سر, لیکن آپ کے پوائنٹ کو آگے بڑھا رہا ہوں. شب خون کیسے مارے؟ وہ مارنا چاہ رہے ہیں اس نظام کے ذریعے. یہ کیسے میں اس نظام کے بارے میں چند باتیں کرنا چاہ رہا ہوں, میں آؤں گا اس میں. لیکن ٹیکنیکل بات میں آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں, جو آپ نے اپنا منسٹر صاحب سے بات کی. بات یہ ہے کہ نظام ہر طرح کے پوری دنیا میں چل رہے ہیں, کہیں صدارتی ہے, کہیں پارلیمانی ہے, کہیں ڈکٹیٹرشپ ہے, کہیں پہ بادشاہت ہے. لیکن جہاں جہاں حکمرانوں کی نیت ٹھیک ہے اور باصلاحیت ہے, 2 چیزیں, نیت اور صلاحیت, وہ ملک ترقی کر رہے ہیں.
یہاں پہ نہ نیت ٹھیک ہے اور نہ صلاحیت ہے، اس وجہ سے ہم مار کھا رہے ہیں. نظام کی خرابی نہیں ہے. یہ آپ جماعتوں کی بات کر رہے ہیں یا پی ٹی آئی کی بات کر رہے ہیں؟ موجودہ حالات کی خاص طور پہ میں بات کر رہا ہوں. اور آپ یہ کہیں کہ شاید اس سے پہلے صدارتی نظام 46 سال اوورال پاکستان میں رہا ہے. اگر آپ کیلکولیٹ کریں نا، ماشاء اللہ کا دور سارے صدارتی نظام تھے. اس کے بعد میں غلام اسحاق خان کے دور کو بھی، جس میں انہوں نے 8ویں ترمیم کے ذریعے 2 حکومتیں گرائیں، میں اسے بھی نیم صدارتی نظام ہی گنوں گا. تو 46 سال ملک میں یہ تجربہ رہا ہے لیکن ناکام ہوا ہے. میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ یہی پارلیمانی نظام جو پاکستان میں ہے، بنگلہ دیش میں بھی ہے، جنہیں ہم ایک زمانے میں مشرقی پاکستان اور اپنے اوپر بوجھ سمجھتے تھے، آج 2.2 روپے کا 1 ٹکا ہے. وہ 86 ٹکے کا $1 ہے، ہمارا 186 روپے پہ پہنچ گیا ہے. مطلب ترقی کر لی نا انہوں نے، اسی نظام میں کر لی. لہٰذا اس نظام میں برائی نہیں ہے. دوسری بات یہ دیکھیں جی کہ پاکستان میں صدارتی نظام کیوں نہیں آ سکتا، یہ میری ذاتی رائے ہے. اب یہاں پہ مختلف رنگ و نسل کے لوگ رہتے ہیں. آج اگر صدارتی نظام کے تحت، جیسے کہ ابھی سردار صاحب نے بات کی، امریکہ کی مثال دی، پاکستان میں الیکشن ہو، میں دعوے سے کہتا ہوں کہ پنجاب کے علاوہ صدر کوئی نہیں بن سکتا. ٹھیک. آج پارلیمانی نظام میں کیا ہے؟ ہمارے کئی نئے اسٹوڈنٹس بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں پروگرام، آپ کا کروڑوں کی تعداد میں لوگ دیکھتے ہیں. آج یہ ہے کہ سینٹ میں 4 صوبوں کو برابر نمائندگی ہے، 25 سیٹیں ہیں. تو ہر ایک صوبہ کہتا ہے بھی میری برابر نمائندگی ہے اپر ہاؤس میں. قومی اسمبلی میں نمائندگی ہے آپ کی آبادی کی بنیاد کے اوپر. پاکستان کے ہر کونے کا نمائندہ جو ہے وہ اسمبلی میں بیٹھا اپنے ضلع اور اپنے صوبے کی بات کر رہا ہے. ٹھیک ہے، لوگوں کو ہے کہ ہم بھی شامل ہیں، اپوزیشن میں، گورنمنٹ میں، الگ بات ہے. صدارتی نظام آپ کے تینوں صوبوں کو یہ کرے گا جناب کہ وہ ہو گئے ہیں بالکل محروم، اور یہ وفاق کے لیے خطرناک ہے. اب دیکھیں، میں نے آپ کو بھرپور چانس دیا. 2 باتیں جن پہ مجھے آپ کی اعتراض ہے، لیکن میں چاہتا ہوں پہلے میں صابر صاحب کے پاس جاؤں، پھر وہ بات کروں جس کو آپ صدارتی نظام کہہ رہے ہیں. آپ اسے ڈکٹیٹرشپ تو کہہ سکتے ہیں، بٹ وہ ریئل اسپرٹ میں پریزیڈینشیل فارم آف گورنمنٹ نہیں تھی. پریزیڈینشیل فارم آف گورنمنٹ کے جو لوازمات ہیں وہ بڑے ڈیفرنٹ ہیں. ان کو بھی آ کے یہی ڈیموکریسی ریسٹور کرنی پڑی اور اسمبلیاں بحال کرنی پڑی، اور وہی پروسیس پہ وہ گئے. دوسری چیز یہ ہے کہ آپ کی پنجاب والی بات بہت پرٹیننٹ ہے کہ اگر پریزیڈینشیل فارم آف گورنمنٹ آپ لائیں گے تو پنجاب سے ہی وہ ہو جائے گا. اس پہ بحث اپنی جگہ ہو سکتی ہے، لیکن میں نے انٹرسٹنگلی اپنے انٹرو میں بھی یہ بات کی کہ آپ تینوں فیڈرل منسٹر رہے ہیں، یہ تینوں جانتے ہیں کہ اصل رکاوٹ آپ کو بطور وزیر آتی کہاں ہے. جس پہ میں آتا ہوں، صابر صاحب کی بھی پوائنٹ آف ویو لے لوں تاکہ وہ یہ نہ لگے انٹرپشن ہے. 1 لائنر اگر شبلی صاحب. دیکھیں، میں یہ کہتا ہوں کہ یہ بحث اس لیے طرح تھوڑی سی آؤٹ آف کانٹیکسٹ ہے کہ دیکھیں جب نظام بدلتا ہے تو وہ کس کے ذریعے بدلے گا؟ پارلیمنٹ کے ذریعے ہی بدلے گا نا. جی وہ تو مطلب ہے کہ یہ کیسے یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ انہوں نے اپنے لیے چکر بنایا ہے. مطلب پیٹی ایشو ہے نا، ہم اس طرف اس لیے میں نہیں آنا چاہ رہا، تھوڑی ایکیڈیمک ڈیبیٹر. جناب صابر شاکر صاحب، تینوں جو ہمارے پارٹیسپینٹس ہیں ان کا پوائنٹ آف ویو آپ نے سن لیا. اب آپ کیا سمجھتے ہیں یہ کہاں سے شروع ہوا، کیوں شروع ہوا، اور یہ کیوں ضروری ہے یا غیر ضروری ہے؟ اچھا عادل، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کوئی شجر ممنوعہ نہیں ہے، کوئی ایسا موضوع نہیں ہے کہ اس پہ بات ہی نہیں ہونی چاہیے، نمبر 1. اور جب اس پہ بات شروع ہو یا ڈیبیٹ شروع ہو جائے تو پھر یہ نیتوں پہ شک کیا جائے. پہلی بات تو یہ جو کچھ بھی ہونا ہے وہ پارلیمنٹ کے ذریعے ہونا ہے، آئین کے دیے ہوئے طریقے کے مطابق ہونا ہے. اگر پارلیمان اس پہ ایگری ہوگی، صوبے اس پہ ایگری ہوں گے، تب ہی سسٹم تبدیل ہوگا. جیسے کہ باقی قوانین تبدیل ہوتے ہیں، ترامیم ہوتی ہیں. اگر 8ویں ترمیم ہو سکتی ہے، 8ویں ترمیم انڈو ہو سکتی ہے، تو پھر کوئی اور ترمیم بھی آ سکتی ہے. 18ویں ترمیم ہو سکتی ہے، وہ انڈو بھی ہو سکتی ہے. 23 ترامیم اب تک ہو چکی ہیں. پہلی بات تو یہ. دوسرا، یہ جو بات کی جاتی ہے نا کہ 23 ہو چکی ہیں کہ 25 ہو چکی ہیں؟ سارے آ جائیں گے. 23 ہو چکی ہیں 25 جی 23 ترامیم ہو چکی ہیں، 25 ہو چکی ہیں، 25 بے شمار ہو چکی ہیں. جتنی بھی ترامیم ہو چکی ہیں، میں نے کہا جتنی بھی ترامیم ہو چکی ہیں وہ پارلیمان نے کی. اچھا، اور صابر صاحب میں سوری فار انٹرپشن، مجھے ایک پوائنٹ ایڈ کرنے دیں ویورز کی انڈرسٹینڈنگ کے لیے، اور یہ اب ہم سب دوبارہ نکال کے دیکھ لیں کیونکہ یہ تو پارلیمنٹیرینز ہیں، ان کو پتا ہوگا کہ 25 میں سے آئی ایم شور کہ 23 جو ہیں وہ پاور سینٹرک ہیں اور ایک انڈیویجول کو اسٹرینتھن کرتی ہیں، سوائے 18ویں ترمیم یا 1 2 3 ترامیم جو اس کے اندر بیچ میں ہوں گی کہ جو براہ راست عوامی مفاد میں جا رہی ہیں. باقی زیادہ تر پروٹیکٹ کرتی ہیں انڈیویجول کے انٹرسٹ کو. جی صابر صاحب. بالکل، آپ نے بالکل صحیح کہا آپ نے کہ موسٹلی جو ترامیم تھیں وہ اسی لیے ہوئیں. یہ 18ویں ترمیم بھی اسی کا ایک شاخسانہ ہے. نمبر 1. اب آپ ذرا آ جائیں کہ یہ پنجاب سے ہوگا. اس وقت وزیر اعظم عمران خان کہاں سے ہیں؟ پنجاب سے. اس سے پہلے نواز شریف صاحب پنجاب سے. اس سے پہلے راجہ پرویز، نواز شریف صاحب سے پہلے شاہد خاقان عباسی صاحب پنجاب سے.
پھر آ جائیں راجہ پرویز اشرف پنجاب سے، سید یوسف گیلانی صاحب پنجاب سے، اس سے پیچھے چلے جائیں چودھری شجاعت صاحب پنجاب سے، شوکت عزیز صاحب پنجاب سے، تو اس سے پیچھے چلے جائیں نواز شریف صاحب ایک بار دو بار پنجاب سے. تو بھائی یہ تو یہاں اس وقت جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں، یہ بھی اس وقت کی بات کر رہا ہوں کہ یہ بھی کوئی وفاق کی نمائندگی اب نمائندہ پارٹی نہیں رہی. 18ویں ترمیم کے بعد تمام پولیٹیکل پارٹیز کا فوکس ہے پنجاب صوبے، ٹھیک ہے، صوبوں کو انہوں نے لیکن صابر صاحب اگر یہ نظام بھی پنجاب سے لا رہا ہے اور وہ نظام بھی پنجاب سے لائے گا تو وہ نظام کیسے جو ہے وہ مختلف ہوگا اس سے؟ عادل اس میں میں نے ابھی تک اپنی رائے کا اظہار نہیں کیا کہ میں حق میں ہوں یا مخالفت میں صرف ایک ڈیبیٹ جنریٹ کر رہا ہوں. جی اس میں عادل یہ ہے، اس میں دیکھیں بات یہ کہ یہ کوئی ایسا تو نہیں ہونا کہ ہم وزیر اعظم کو اٹھا کے وہاں پہ صدر کو بٹھا دیں گے، نہیں، یہ پورے کا پورا انتظامی ڈھانچہ تبدیل ہوگا، ایڈمنسٹریٹو یونٹ بنائے جائیں گے. کیونکہ کانسیپٹ کیا ہے؟ کانسیپٹ یہ ہے کہ ایک طرف اس وقت ہم دو طرح کے پولیٹیکل اسٹیبلشمنٹ کو پال رہا ہے اس وقت قومی خزانہ جو ہے. ایک طرف پارلیمانی نظام، ایک طرف وزیر اعظم ہاؤس ہے، دوسری طرف ایوان صدر ہے. ایک طرف چاروں گورنر ہاؤس ہیں، دوسری طرف 4 وزراء اعلیٰ، 4 صوبائی اسمبلیاں ہیں. پھر نیچے جائیں گے تو پھر لوکل گورنمنٹس آتی ہے. تو جو سوچ ہوتی ہے، یہ بار بار بحث ہوتی ہے، تو وہ اس لیے ہوتی ہے کہ بھائی ایسا کوئی سسٹم بنایا جائے کہ جو لوکل گورنمنٹ کے کام ہیں وہ لوکل گورنمنٹس کریں، سڑکیں، نالیاں، تعمیر و ترقی، اور جو فیڈرل لیول پہ کام ہو اس کے پاس 4-5 بہترین جو مین کام ہیں، خارجہ پالیسی ہو، داخلہ پالیسی ہو، خزانہ ہو، خارجہ ہو. ایک اور بھی ایشو ہے نا، ایشو یہ ہے کہ وہ لوگ آپ کہاں سے لائیں گے؟ اگر میں تھوڑی دیر کے لیے سمجھ لوں کہ وہ نظام صبح پاکستان میں نافذ ہو گیا، لوگ تو یہی ہیں، اور انہی لوگوں کے ذریعے اب اسپیشل اسسٹنٹ ٹو پرائم منسٹر جو وزیر اعظم نے ایک طویل اپنی لسٹ بنائی ہوئی ہے، وہ تو مقصد بیسکلی یہی تھا نا وزیر اعظم کا کہ اگر میں ایڈوائزر زیادہ نہیں رکھ سکتا بیکاز آف دس سسٹم تو میں اسپیشل اسسٹنٹ رکھ لوں. تو آپ نے بہترین اسپیشل اسسٹنٹ ٹو پرائم منسٹرز رکھے، لیکن اس کے باوجود وہ امپلیمنٹ تو نہیں کرا پا رہے اپنی پالیسی کو. وہی لوگ اگر صدارتی نظام میں وزیر بھی بن جائیں گے تو وہ امپلیمنٹ کیسے کرائیں گے اس سارے پروسیس؟ جی بالکل، اس وقت یہی ہو رہا ہے نا. پرائم منسٹر ہیں، پرائم منسٹر کا الیکٹورل کالج پارلیمان ہے، پارلیمان سے منسٹرز آنے چاہیے، پارلیمان سے ایڈوائزر آنے چاہیے. وہ تو بہت کوئی اکا دکا ہوتا ہے کہ کسی فیلڈ کا آدمی آپ کو نہیں ملتا اور مہا پڑھا لکھا آدمی ملتا ہے آپ کو، وہ اس کو آپ اسپیشل اسسٹنٹ کے طور پہ رکھ لیں. لیکن یہاں تو معاملہ ہی اور ہے. یہاں پہ پارلیمنٹ کو سائڈ پہ رکھا ہوا ہے. شبلی فراز صاحب کا کام، شبلی فراز صاحب کو موقع تھوڑا ملتا ہے اور وہاں پہ الیکٹڈ لوگ کم ہیں، نان الیکٹڈ کی بھرمار ہے. تو سوچ جو ہے وہ ویسی ہی ہے کہ وہ، کیونکہ یہ اسٹیبلشمنٹ کہاں سے آئیڈیا پریزیڈینشل میں تو سارے ہی نان الیکٹڈ آ جائیں گے نا. وہ اپنی کیبنٹ پریزیڈنٹ خود بنائے گا، اور جب وہ اپنی خود بنائے گا، اور اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے مان لیں کہ یہ سب پارلیمنٹیرینز کارنر ہو گئے، اسپیشل اسسٹنٹ آ گئے، سارے جو آج ہیں وہ کل وزیر بن گئے، وہ آ جائیں گے، پالیسی امپلیمنٹیشن تو وہیں کی وہیں ہے نا، وہ بھی تو نان الیکٹڈ ہوں گے سارے. تو سر گزارش یہی ہے نا کہ یہ بحث اسی لیے چھیڑی گئی ہے، یہ بحث اسی لیے ڈیبیٹ ہو رہی ہے کہ اس میں سے کوئی نہ کوئی اچھی چیز، کیونکہ اچھی چیز. چلے اب مجھے صابر صاحب ہمارے سامنے. جی آپ کمپلیٹ کر لیں، میں نے بریک لینی ہے، آپ کمپلیٹ کر لیں. جی میں نے کہا امریکن سسٹم ہمارے سامنے ہے، فرانس سامنے ہے، رشیا سامنے ہے، ترکی سامنے ہے، مختلف ماڈل ہمارے سامنے ہیں، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ کوئی ایسا سسٹم بنایا جائے کہ یہ دوری تیری قسم کی اسٹیبلشمنٹ نہ پالنی پڑے، بلکہ اوپر فیڈرل گورنمنٹ ہو اور نیچے گراس روٹ لیول پہ، ڈویژنل لیول پہ، ڈسٹرکٹ لیول پہ لوکل گورنمنٹس ہوں. اب اس میں ایک بریک لے لوں میں، پھر بریک کے بعد یہی ڈسپلوں کی طرف لاتا ہوں. لیکن اس میں ایک پوائنٹ یہ ہے کہ 26 ممالک ہیں مثال کے طور پہ جن میں پارلیمانی نظام ہے، 79 ہے جن میں صدارتی نظام ہے. اب وہ جو 26 وہ کیوں نہیں رکھ رہے، وہ پارلیمانی نظام پہ کیوں ہیں؟ کیونکہ ان کو وہ سوٹ کرتا ہے، اور جو 69 ہیں ان کو شاید وہ سوٹ کرتا ہے. تو لہذا نظام تو دونوں اپنی افادیت رکھتے ہیں، لیکن وہ ملک یہ کیوں نہیں اڈاپٹ کرے اور یہ ملک وہ کیوں نہیں اڈاپٹ کرے؟ تو اس کا بیسک جواب میرے نزدیک شاید یہ بنتا ہے کہ وہاں کے عوام یا وہاں کے لوگ کیا چاہتے ہیں. اب اس کو لائیں گے کیسے؟ جو ہم شروع میں پروگرام کی بات کر رہے تھے کہ اگر لانا ہو تو کس طرح لایا جائے گا. ایک بریک کے بعد اس پر مزید بات ہوگی.
ویلکم بیک. جی صابر صاحب جو بات کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں دونوں سوال میرا بھی رکھ لیں ان کا بھی ساتھ رکھ لیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی بحث تو ہونی چاہیے نا, جو فلاز ہیں اس پہ ڈیبیٹ ہو سکتی ہے, ہم آگے اس کو بہتر کر سکتے ہیں, لیکن اس پہ بات ہونی چاہیے. جناب دیکھیں یہ تو میں نے اپنے اس میں بھی پہلے اس میں بھی سیگمنٹ میں کہا تھا کہ دیکھیں یہ ایک اچھی بات ہے کہ ڈیبیٹس ہوں. ہاں کسی بھی ایشو پہ بھی ہو ڈیبیٹس ہونی چاہیے, اور ڈیبیٹس کا کوئی ایک معیار ہونا چاہیے جس میں کہ پوری قوم ڈسکس کرے. الٹیمیٹلی دیکھیں ہوتا کیا ہے, پیمانہ کیا ہے. آپ نے مختلف ممالک کا ذکر کیا کہ ادھر بھی چل رہا ہے, ادھر بھی چل رہا ہے, ادھر بھی چل رہا ہے. پرابلم یہ ہے کہ وہ جو انہوں نے جس کو چوز کیا ہے, جس نظام کو, وہ اس ملک کے مزاج کے مطابق ہے, اس ملک کی جو اس کی جو ریالٹی ہے وہ اس کو انکمپس کرتا ہے. ویئر ایز ہم نے ایک ایسا نظام انہیرٹ کیا اپنی, ہماری جو ایک کلونیل لیگیسی ہے, جس میں کہ ہم نے پارلیمنٹری سسٹم کو سمجھا کہ یہ جو ہے بالکل ایک وہ ہے پنسیا ہے سارے مسائل کا. اب ہم نے بیٹھ کے یہ طے کرنا ہے کہ ہم نے اگر یہ مثال, آیا سسٹم میں غلطی ہے, آیا اس سسٹم کو کوئی چلنے نہیں دیتا, آیا اس سسٹم نے ملک کے عوام کے لیے یا ملک کو بحیثیت ملک ایک ایسی سٹیج پہ لے گیا ہے جس میں کہ یہ ملک اپنے آپ کو ترقی یافتہ کہہ سکے. بیکاز دیکھیں کچھ ہی سال بعد پاکستان 100 سال کا ہو جائے گا. 2047 کوئی بہت دور نہیں ہے. تو ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ جو سسٹم چاہے وہ چل رہا ہے, ظاہر ہے کہ اگر وہ چل نہیں رہا تو اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں. اور اگر وہ آپ کے 3.5 سال میں اس سسٹم کو آپ کتنا ٹھیک کر سکیں؟ دیکھیں بات سسٹم کی نہیں ہے کہ ہماری حکومت میں دیکھیں نا آپ یہ بٹ ابھی آپ نے کہا سسٹم کا ہی مسئلہ. دیکھیں بات یہ ہے نا کہ ہم پورے نظام کو تو ہم تبدیل نہیں کر سکتے. ہم کوشش تو کر سکتے ہیں, ہم کچھ سٹیپس لے سکتے ہیں اس ڈائریکشن میں جس سے کہ اس ملک کی. اب سب سے پہلی بات کیا ہے, میری بات سنیں, ایک آرگومنٹ, ایک کامنٹ میں دوں. دیکھیں آپ سسٹم کو تو پہلے چھوڑ دیں نا, پیچھے چھوڑیں. آپ مجھے بتائیں کہ کسی میں, چاہے وہ پریزیڈنشل ہو چاہے وہ پارلیمنٹری ہو, جس سسٹم میں قانون کی بالادستی نہیں ہے کوئی سسٹم نہیں چل سکتا. قانون کی بالادستی ہوگی, سب کے لیے ایک قانون ہوگا, یہ نہیں کہ کسی کے لیے, اشرافیہ کے لیے ایک قانون, عام لوگوں کے لیے. بیسیکلی جو آپ کا جو رول آف لا ہے, جو جسٹس ہے, دیٹس دا بیڈ راک آف اینی سسٹم. سو اینی سسٹم سینز رول آف لا آپ کی جوڈیشری پرفارم نہیں کر سکی اس لیے نظام پرفارم نہیں. دیکھیں جوڈیشری کیسے پرفارم کرے گی, برا نہ منائے میرے دوست کہ ان کے لیڈر نے, آپ اگر سیکوینس آف ایونٹس دیکھیں کہ آپ شروع ہوتے ہیں قیوم کیس سے, پھر سپریم کورٹ پہ حملہ کرنے سے, پھر آپ نے دوسری ویڈیوز, پھر یہ جو لیٹسٹ ہے شمیم کی جو بھی ہے, جسٹس شمیم تھا, جو بھی تھا, یہ کیا ہو رہا ہے؟ یعنی یو تھنک کہ جوڈیشری کو کمپرومائز کیا گیا ہے, اور جوڈیشری کو کمپرومائز کرنے کی وجہ سے آپ جو نظام چلا رہے ہیں وہ نظام کمزور ہو گیا اور وہ اس میں مسائل آ رہے ہیں. دیکھیں میں اگین ریپیٹ کرتا ہوں, کوئی بھی سسٹم نہیں, ایک سیکنڈ, گورننس کہاں گئی؟ دیکھیں نا آپ میری بات تو سنیں نا, گورننس لیٹر آن آتی ہے, یہ ایک ریزلٹ ہے, کانسیکوینس ہے. اچھا یہ جو ہے اگر آپ کا ملک میں قانون کی بالادستی کسی معاشرے میں, تو آپ کی حکومت کو یہ مسائل نہ ہوتے. دیکھیں آپ مجھے یہ بتائیں نا کہ یہ جو پورے سسٹم ہے, جو کہ ایک ہمارے دو دوست جو لیفٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں, ان کی حکومتوں میں ڈکٹیٹرز نے بھی کیا ہوگا. لیکن دیکھیں نا, ہم بتائیں آپ تو 30 سال میں, ابھی آپ ہمیں 3-3.5 سال میں پوچھ رہے ہیں کہ آپ نے ملک کی پورے سسٹم کو چینج کر دیا. بھائی ہم تو ہر فیلڈ میں اسٹرگل کر رہے ہیں. 3.5 سال آپ نے 3 مہینے کا کلیم کیا تھا, میں تو پھر بھی 3.5 سال بعد پوچھ رہا ہوں. نہیں 3.5 سال آپ کے ذہن میں بہت وہ ہے نہیں. 90 ڈیز جو تھا وہ تو ایک خاص سمت کو تعین کرنا تھا نا. اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس ملک کے 75 سال کے مسائل عمران خان 3 سال میں کر دے گا, تو میرا خیال ہے آپ کو جو ہے نا, میں بہت زیادہ آپ کو, اور تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا, آپ انتہائی آپٹیمسٹک آدمی ہے. میں بہت آپٹیمسٹک آدمی ہوں کیونکہ مجھے آپٹیمزم سکھایا ہے آپ لوگوں نے. مجھے بتایا تھا آپ لوگوں نے کہ ہم اس ملک میں آئیں گے, ہم بیوروکریٹک ریفارمز کریں گے, ہم الیکٹورل ریفارمز کریں گے, ہم جوڈیشل ریفارمز کریں گے, ہم پولیس پٹوار خانہ ٹھیک کریں گے. ان 5 چیزوں میں سے مجھے بتا دیں کوئی ایک چیز آپ نے ٹھیک. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, یہ تو جہاں تک پٹوار خانے کا تعلق ہے, پولیس کی ریفارم کا تعلق ہے, یہ تو صوبائی مسئلہ ہے نا, کہ ہم نے خیبر پختونخوا میں نہیں کیا. صوبوں میں آپ کی حکومت ہی ہے, 2 میں تو نہیں, اس وقت ہے نا, اس وقت بھی ہے, پارشلی ہے. سر پوائنٹ آپ کا پوائنٹ ابھی یہ چلے, اس پہ لیٹس stick to that point. آپ یہ کہہ رہے ہیں جوڈیشل سسٹم ہمارا کمزور تھا اس لیے ہماری ایگزیکٹو پرفارمنس ہے.
ہے آپ مجھے بتائیں نا اس کی وجہ سے ہماری حکومت پرفارم نہیں کر رہی. ایک سیکنڈ عادل, مجھے یہ بات بڑا اہم پوائنٹ ہے, اس میں آپ صرف اس کو ایک وہ نہ بنائیں, ایک فارمیلٹی نہیں بنائیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کوئی بھی نظام ہو, چاہے وہ صدارتی ہو, جو کہ آپ کہہ رہے ہیں صدارتی ہو, یا وہ پارلیمانی ہو, جس میں قانون کی بالادستی نہیں ہے, وہ کیسے چل سکتا ہے؟ اور قانون کی بالادستی کو کس نے کمپرومائز کیا؟ چلے انہوں نے کر دیا, یہ جواب دے دیں گے. اور یہ دن ایک چیز میں نہیں شروع ہوتی ہے. دیکھیں یہ ساری چیزیں جو ہے نا, حیثیت قوم ہمیں سوچنا ہوگا کہ کیا کیا. ٹھیک, وہ کہتے ہیں جی جوڈیشل سسٹم کمپرومائز ہوا, وہ آپ لوگوں نے کیا اور آپ لوگوں کی وجہ سے ہوا, اور اس وجہ سے آج کی حکومتیں پرفارم نہیں کر پا رہی. اور جو 3.5 سال والی بات آپ نے کی, اس میں یہ کہہ دوں, یہ بات درست ہے کہ 3.5 سالوں میں 70 سال کے مسائل حل نہیں ہوتے, یہ بات درست ہے, لیکن جس تیزی کا وعدہ آپ نے کیا تھا اس تیزی سے بھی مسائل حل نہیں ہوئے. دوسری بات کہ اس کا مطلب کوئی فنڈامنٹل فلا سسٹم کے اندر موجود ہے جس کی وجہ سے یہ بھی نہیں کر سکے اور آپ بھی پرفارم کرنے میں آپ کو مشکلات کا سامنا ہے. مری سانے پہ آپ نے وہی اسٹریٹجی اڈاپٹ کی جو شہباز شریف صاحب کی اسٹریٹجی تھی, جو ان کی گورنمنٹ کی اسٹریٹجی تھی. آپ نے کوئی ایسا نہیں کیا کہ اگر افسران پرفارم نہیں, یعنی ایک بندہ کراچی میں پرفارم نہیں کر رہا, وہ آپ پشاور لگا دیتے ہیں, اور وہ پشاور نہیں کرتا اسے گجرانوالہ لگا دیتے ہیں. آپ اس کو کوئی ایسی سزا نہیں دیتے کہ جس کی وجہ سے اس کو ڈر ہو کہ یار میں گھر چلا جاؤں گا اور میرے گھر جانے کے بعد رول آف لا آ گیا نا, رول آف بزنس آ گئے. رول آف لا, رول آف بزنس کیا ہے؟ آپ اگر چاہیں تو بیوروکریٹ کو گھر بھیج دیں, پھر وہ عدالت سے اپنا ریلیف لیتا رہے. سر اب میں ذرا ٹائم تھوڑا کم, جناب نبیل گفور میرا پوائنٹ اس کے بعد کوئی اور ہے ہی نہیں. سر رول آف لا نہیں ہوگا, جناب عدلیہ ذمہ دار ہے, ان کے نزدیک عدلیہ انہوں نے ڈائریکٹ اٹیک کیا ہے جوڈیشری کے اوپر, عدلیہ کے اوپر, اور یہ سمجھتے ہیں کہ عدلیہ ان کو شاید کام کرنے نہیں دے رہی ہے. نہیں, میں نے تو یہ نہیں کہا. یہ عدلیہ کے اوپر جب آپ نے کہا, مجھے ایک بات بتائیں. نہیں, میں تو وہی بات کر رہا ہوں کہ کمپرومائز کرتے ہیں, پرائم منسٹرز کمپرومائز کراتے ہیں. مجھے بتائیں, عدالت یہی تو عدالت ہے جس پہ آپ لوگ فورن فنڈنگ کیس کا اسٹے لینے گئے, اور اب یہی عدلیہ ہے جس کو آپ لوگ کنٹروورشل بنانے کے لیے یہ جو رانا شمیم والی آڈیو نکلا, اس کے اوپر کیا کیا باتیں نہیں ہوئی, چاہے وہ مسلم لیگ نون نے کی یا گورنمنٹ والوں نے, یہی تو آپ کے ادھر سے تو ریٹریٹ کریں. رانا شمیم کیس میں تو پیچھے بھاگ رہے ہیں نا جی, اب ہر بندہ اس کو ڈس اون کرتا جا رہا ہے. دس از ناٹ اے گڈ ایگزامپل. لیکن آپ ایگزامپل میں دے رہا ہوں کیونکہ جوڈیشری کو بدنام بھی کیا جا رہا ہے نا. وہ کون کر رہا ہے؟ آپ جوڈیشری, آپ نیب کے چیئرمین کے پاس بیچتے ایک عورت کو, اور اس کے بیگ میں ویڈیو ڈال دے, وہ ویڈیو اس کی جو ہے نکالتی نیب کے چیئرمین. انہوں نے بھیجا ہے؟ کس نے بھیجا ہے؟ کون بیچتا ہے؟ کیا اتنی طاقت ہے ہمارے پاس؟ کیا ہم بیچ سکتے ہیں؟ ان کے پاس کیا ہمارے پاس اتنی طاقت ہے؟ ہم اپوزیشن میں بیٹھے ہیں, ہم اپنے آپ کو بچائیں گے, نیب کے چیئرمین کو بچائیں گے؟ کیا آپ نے یہ ہمارے اوپر الزام لگایا کہ فالودہ والے, پاپڑی والوں کے جو ہے اکاؤنٹس نکلے, وہ پیسے کہاں گئے؟ آپ نے 600 ارب ریکور کیا نیب نے, وہ پیسے کہاں گئے؟ ان پیسوں کو اگر آپ گیس پہ لگا دیں, کم سے کم سردیوں میں ہمیں گیس ملتا, ہمیں کم سے کم رات کو جو ہے چائے پینے کے لیے بھی مل جاتا. ہم ڈبل روٹی کے ساتھ چائے پی رہے ہیں آج کل. آپ یقین کریں, لکڑیوں کا سٹوریج کا زمانہ آ گیا ہے, لکڑیوں سے چائے گرم کر رہے ہیں. وہ بھائی تو اس کا مطلب یہ ہوا نا کہ مسئلہ نظام میں نہیں ہے, مسئلہ نظام کے چلانے میں. عادل, آپ کا پہلا سوال تھا کہ آپ بتائیں تبدیلی, آپ 3.5 سال میں, انہوں نے کہا 3.5 سال کورس ہمیں اور چاہیے. یہ کیوں کہہ رہے ہیں ہمیں اور چاہیے؟ یہ کیوں پریزیڈنشل کی ریفارمز کی بات کر رہے ہیں؟ یہ نہیں کر رہے تھے بھائی میرے. کیا کون ڈال رہا ہے کانوں کے اندر؟ کون ڈال رہا ہے؟ انہی کے لوگ بیٹھے, انہی کے لوگ بیٹھ کے, انہی کے لوگ جو ہیں, مثلا کون لوگ؟ وزیر اعظم انکار کر رہے ہیں, وزراء انکار کر رہے ہیں, فواد چودھری صاحب نے انکار کیا, شبلی فراز صاحب انکار کر رہے ہیں. سب سے زیادہ سوٹ جو ہے نا اس وقت اس حالات میں, جو سب سے زیادہ ان پاپولر شخص بن گیا ہے, وہ پرائم منسٹر. بٹ وہ لا نہیں سکتے نا. دیکھیں صابر صاحب نے بھی بات کی, نظام کے پروسیس کے تحت لائیں گے نا. وہ نہیں لا سکتے, لیکن وہ شخص آج کیوں کہہ رہا ہے کہ میں اتنا ان پاپولر ہوا ہوں, اور وہ میں آج آپ کو طارق صاحب, میں اس تحریک کو بتا رہا ہوں, یہ جو 27 فروری کو ہماری لانگ مارچ ہے, آپ کیوں چاہ رہے ہیں کہ حکومت کو ہم خود گھر بھیجیں؟ آپ چاہ رہے ہیں, آپ کون؟ چلے ٹھیک ہے, کون حکومت کو 27 فروری بھائی عمران خان خود چاہ رہا ہے کہ وہ اپوزیشن میں بیٹھے, یعنی تو اسمبلیاں توڑ دیں گے. عمران خان خود چاہ رہا ہے تو کیا وہ اسمبلیاں توڑ دیں گے کہ وہ جو ہے اسمبلیاں توڑے اور مڈ ٹرمز الیکشن کرائے. اچھا چل صاحب, اب ٹائم شارٹ ہے. آپ نے جو آخر میں بات کی نا, آپ نے وہی بات کی جو میں نے شروع میں کی تھی کہ نظام کا مسئلہ نہیں ہے, نظام چلانے کا مسئلہ ہے. میں تو سوال اٹھا رہا ہوں, میں مطلب آپ نے یہ دیا نا, ایک اپنی رائے کا اظہار آخر میں کیا. دیکھیں ابھی صابر شاکر صاحب نے جو بات کی, انہوں نے جو پنجاب سے وزراء اعظم بنے ان کے نام لیے,
آج کی صورتحال دیکھیں کہ آج اگر پرائم منسٹر پنجاب سے ہے, صدر سندھ سے ہے, یہ جو آرگومنٹ میں نے پہلی گفتگو میں کیا تھا اس کو میں دوبارہ بلڈ کر رہا ہوں, اسپیکر آپ کا KPK سے ہے, چیئرمین سینٹ آپ کا بلوچستان سے ہے, ہیڈ آف اسٹیٹ بات ہو رہی ہے نا سر, ہیڈ آف اسٹیٹ کا کمپیریزن دوسرے عہدوں سے نہ وہ بھٹو صاحب بھی رہے ہیں, بینی صاحبہ بھی رہی ہیں, باقی لوگ رہے ہیں, پرائم منسٹر کی بات. میں وہ آپ کو عرض کر رہا ہوں نا کہ لیاقت علی خان یہ سلاٹس مختلف صوبوں میں جاتے رہے ہیں. اب بات یہ ہے کہ اگر وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ جو میں نے کہا کہ پنجاب سے اکثریتی صوبہ ہے, آپ ایڈمنسٹریٹو یونٹس نئے بنائیں, پھر صدارتی نظام کی بات کریں, تو وہ تو ایک لمبی بحث ہے, اس میں بات ہو سکتی ہے, وہ ایک الگ بات ہے. لیکن اب بات آتا ہے, آج بات ہو رہی ہے, شبلی فراز صاحب نے کہا رول آف لا, میں اس پہ بالکل یقین رکھتا ہوں. لیکن اس کی امپلیمنٹیشن کی میں صرف ایک سوال ان سے کروں گا کہ ابھی ثانیہ مری کی رپورٹ آئی ہے, وہ وزیر اعلیٰ پنجاب کو انہوں نے ریسیو ایسے کی ہے جیسے انہوں نے تمغہ شجاعت دے رہا ہو, 6 بندے ادھر 6 ادھر, بڑا جناب تصویر بنوائی انہوں نے ایسے کر کے. اس میں ہم نے کیا ایکشن لیا, رول آف لا کیوں نہیں چلا؟ 23 لوگ وہاں پہ انتظامیہ کی نااہلی سے اور پنجاب گورنمنٹ کی غفلت سے اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے, آپ نے افسر ٹرانسفر کر دیے, 2 ادھر 2 وہی پرانا طریقہ نا, اور یہ طریقہ 75 سال سے میں یہی تو بات کر رہا ہوں, یہی طریقہ رائج ہے. کیا ہم نے صابر صاحب آپ نے جناب عدالتوں کا نام لیا فلاں فلاں فلاں, اچھا اس کا مطلب جسٹس صاحب کو ہم نے کہا تھا اس کا مطلب آپ جناب جا کے ڈسپینسری چیک کریں, اسکول چیک کریں, ڈیموں کے پیسے اکٹھے کریں, اس کا مطلب آپ یہ ایک تو چلیں ان کا آ گیا نا پوائنٹ جوڈیشری, نبیل صاحب نے کہہ دیا کہ یہ جوڈیشری کو چھوڑیں, یہ تو خود توڑنا چاہتے ہیں. آپ نے کہا نہ آپ عدلیہ کے لیے کچھ کر سکے, نہ پولیس کے لیے کچھ کر سکے. صابر صاحب آج بھی جو مقدمات کے فیصلے, قتل جیسے مقدمات کے فیصلے 18 سال میں ہو رہے ہیں, یہ نظام اگر آپ ٹھیک کر لیں آپ کے آج کے جی صابر صاحب آج کے پروگرام کی عادل آج کے پروگرام کی سب سے اچھی بات جو آپ کے پروگرام کی ہے وہ یہ ہے کہ 3 بڑی حکمران جماعتوں کے ایک اہم رہنما موجود ہیں جی, اور تینوں یہ تسلیم کر رہے ہیں کہ یہ سسٹم ناکارہ ہے, یہ سسٹم ڈیلیور نہیں کر سکا. اس پہ تینوں کا اتفاق ہے, اور اگر اس پہ اتفاق ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کہتے ہیں لوگ چلانے والے ٹھیک نہیں تھے, تو لوگ چلانے والے ٹھیک نہیں تھے, تو پھر بھی یہی 3 حکمران جماعتیں ہی ہیں جنہوں نے ملک کو ٹھیک کرنا تھا, نظام کو چلانا تھا. تینوں جب اپنی یہ تسلیم کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے بحث ہونی چاہیے, ڈیبیٹ ہونی چاہیے سسٹم کو بدلنے کے لیے, اور ہمیں آگے بڑھنا چاہیے, اور وہ ساری تبدیلی جو بھی آنی ہے وہ عوام کے نمائندہ پارلیمنٹ کے ذریعے ہی آئے گی, اور وہ کسی ڈکٹیٹرشپ کے ذریعے نہیں آئے گی. میرے طرف سے یہ سوال کریں جی صابر صاحب, مجھے یہ بتائیں کہ یہ ویسے نبیل صاحب بیچ میں کہہ رہے ہیں کہ آپ خاصے پر اعتماد دکھائی دے رہے ہیں کہ پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ آ گئی. یہ بھی پوچھیں کہ آپ لائٹر نوٹ میں آپ امیدوار بھی لگ رہے ہیں, میری طرف سے پوچھیں, یہ آپ ڈائریکٹ پوچھ لیں. ہم نے تو یہی کام کرنا ہے, نبیل صاحب بھی اور ڈاکٹر طارق فضل صاحب بھی, آپ ہی, اس صدارتی نظام بھی آئے گا اسی میں آپ ہی ہوں گے, میں اور عادل نہیں ہوں گے. لیکن صابر صاحب اگر صدارتی نظام میں بھی یہی سب ہوں گے تو پھر ایسے نہ ہی سمجھیے نا, تو پھر ان کو خطرہ ہے نا کہ شاید یہ نہ ہو, کیونکہ پورا سسٹم تبدیل ہونا ہے, اور پورا سسٹم جب تبدیل ہوگا A to Z ساری چیزیں تبدیل ہوں گی, ہمارا جوڈیشل سسٹم تبدیل ہوگا, صوبے بیچ میں سے نکل جائیں گے, صوبائی حکومتیں نکل جائیں گی, نیچے ایک کاؤنٹی سسٹم آ جائے گا, اوپر صدارتی نظام ہوگا, وہ پالیسی میٹرز ہوں گے, اس میں پھر ہر آئین اور قانون میں چھوٹی چھوٹی ترامیم پہ, ہر بجٹ پہ, وہ نہیں ہوگا کہ ہر جماعت اتحادی جماعت لے کے آئے گی آپ کے پاس مطالبات, اور بلین آف ڈالر روپیز کے آپ کو دینے پڑیں گے ترقیاتی فنڈز, پھر آپ کو ووٹ ملے گا, تو یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی. تو یہ جو شبلی صاحب نے کہا ہے کہ جوڈیشل سسٹم کی وجہ سے ہمیں جو ہے وہ مشکلات ہیں کہ وہاں سے انصاف کا نظام, میں نے کہا رول آف لا نہیں ہے, تو رول آف لا کس لیے نہیں ہوتا؟ بالکل یہی ہے نا کہ رول آف لا کے لیے جو تو رول آف لا کی ڈیمانڈ ان کی بھی ہے, ان کی بھی ہے, نہیں ان کی نہیں ہے, یہ تو ڈسٹرائیو ہے نا سر, اور نہیں ہے نا تھیوریٹیکلی ہے. آپ عملی دیکھیں, آپ کو ابھی کیا ہو رہا ہے. جب ان کی کیس لگتے تھے تو انہوں نے ججز پہ پریشر ڈالنا شروع کرتا ہوتا تھا. مری کو چھوڑو, تم اپنے بڑے 22 بندے ادھر مری کو چھوڑو, میری بات سنو, مری کو چھوڑو, ملک کو لوٹ کے لے گئے, آپ کہتے ہیں کہ جی مری کی بات کرو. سینیٹر صاحب کو کیا بات کر رہے ہیں یار آپ, مجھے یہ بتائیں, جب بھی ان کے کیس لگتے ہیں, جب بھی ان کے کیس لگتے ہیں, آپ وہی پرانا منترا نہیں, پرانا منتر نہیں ہے, یہ آپ کا جواب دیں, آپ نے دیکھیں آپ نے ہر قسم کے طریقے استعمال کیے ہیں جس کو بلیک میل کرنے کے. 23 بندے مار دیے, یہ وفاقی وزیر کہہ رہا ہے, نہیں دیکھیں چھوڑیں مری کو, نہیں مری کو نہیں چھوڑیں, مجھے آپ اپنی لوکل سیاست کریں,
آپ لوکل سیاست کریں, مجھے پتا ہے. یہ لوکل سیاست نہیں ہے, یہ لوکل سیاست ہے. اور بھائی میں وہاں سے الیکشن نہیں لڑتا, آپ نے ملک میری کوئی لوکل سیاست نہیں ہے. تو پھر نواز شریف کو مرنا جو ہے لوکل سیاست کیوں نہیں بتاتے ہیں آپ کہ جب آپ کے مقدمے کی کیس لگتا ہے تو آپ اپنے اس جج کے اوپر پریشر ڈالنا شروع کرتے ہیں؟ بے حسی ہو سکتی ہے اس سے زیادہ. بے حسی تو یار آپ میں ایسی بے حسی ہے. مرنے کی میں رپورٹ کی بات کر رہا ہوں, وہ کہہ رہے ہیں چھوڑے اسے. چھوڑے نہیں, میں کہہ رہا ہوں کہ آپ مجھے نہیں, یو ول ناٹ ٹیک اٹ, ڈونٹ ٹیک اٹ. میں بات یہ کر رہا ہوں, دیٹس یور اون بزنس. میں یہ کہہ رہا ہوں, نہیں مجھے ایک بات بتائیں, مجھے بتائیں قوم کا بزنس ہے کہ بتائیں کہ نواز شریف اس ملک سے جو پیسے لے گیا ہے ججز کی, انہوں نے ججز پہ جو پریشر ڈالا ہے بدنام کرنے کے لیے, اس کا جواب دیں آپ. رانا شمیم کی آپ نے گھر میں اپنے دفتر میں بیٹھ کے, یہ حالت ہے کہ ہم بات کر رہے ہیں دفتر بیٹھ کے ادھر ایفیڈیوٹس لکھواتا ہے. کیوں نہیں کریں گے؟ پروگرام کا وقت جو ہے وزیر اعظم 3 دفعہ بنایا آپ کو, بالکل حد ہو گئی. یہ سیگمنٹ مجھے کلوز کرنا ہے. تو ویری مچ شبلی فراز صاحب, نبیل گبول صاحب, طارق فضل چودھری صاحب, صابر شاکر صاحب. بریک لیں گے, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو اس کو کنکلوڈ کریں گے کہ ہم اس پر مزید کتنی بحث کر سکتے ہیں اور ہم اس سے کیا نتائج حاصل کر سکتے ہیں آفٹر دس بریک. جی ویلکم بیک. جو ڈسکشن ہم نے پروگرام میں کرنے کی کوشش کی اس میں صرف یہ سمجھنے کی کوشش کی کہ کیا اس نظام کے اندر اتنے نقائص ہیں کہ یہ نظام ڈیلیور نہیں کر رہا, لیکن زیادہ تر جواب جو ہے وہ اسی بات پر آئے کہ ایک دوسرے کے اوپر بلیم کیا گیا. اگر ایک دوسرے پر بلیم کیا جا رہا ہے تو یقیناً کہیں کوئی ایسا فنڈامنٹل فلا ضرور ہے, کوئی ایسا مسئلہ ضرور ہے جس کی بنیاد کے اوپر تمام جماعتیں ایک دوسرے کو الزام لگا کر جو ہے وہ نظام سے چلی جاتی ہیں, نظام کے اندر آ جاتی ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو بحث ہے اس میں ہمیں تعصبات سے, ذاتی مفادات سے بالا تر ہو کر جو ہے سیاسی نظام کی بحث کو خالصتاً ایکیڈیمک بنیادوں کے اوپر, جس سے ملک کے اندر آپ کوئی ویلیو ایڈ کر سکیں, نظام میں کوئی کنٹریبیوشن کر سکیں, یہ اصل پوائنٹ اس وقت ہمارا مطمع نظر ہونا چاہیے, ہمارے سامنے ہونا چاہیے کہ اس سے ہم کسی نتیجے پر پہنچیں اور پرسنل انٹرسٹ کو ہم ایک طرف رکھیں. انفارچونیٹلی جس طرح ہم نے پروگرام میں بھی ایک ایگزامپل دینے کی کوشش کی کہ جو یہ مری کا واقعہ ہے اس میں بھی حکومت نے وہی روایتی انداز اختیار کیا کہ چند افسران کو گھر بھیج دیا اور پھر اس کے بعد ان کو مورد الزام ٹھہرا دیا کہ یہ ذمہ دار ہیں. لیکن جن لوگوں کو ذمہ دار ٹھہرایا گیا ہے ان کو آپ تھرو آؤٹ آبزرو کر رہے ہیں, مانیٹر کر رہے ہیں, ان کے ساتھ جو ایک ریلیشن شپ ہے ایگزیکٹو کا, جو بیوروکریسی کے ساتھ جو ایک کنیکٹیوٹی ہے وہ کتنی سٹرونگ ہے, وہ کس حد تک جو ہے وہ کارگر ثابت ہو رہی ہے. عوام کے جان و مال اور عزت کا تحفظ ایک بنیادی آئینی حق ہے. عوام کے تحفظ کو مضبوط بنانے کے لیے کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں, اس پر مزید بحث اور بات ضرور ہونی چاہیے. عادل عباسی کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر, آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں, اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو, سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر, ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک, تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.